بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی وہ آیات جن کی مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کے بارے میں سوال کرنے والے پر سختی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ایک آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ سبیغ عراقی ملک شام کے مسلمان لشکروں میں قرآن کی ان چیزوں کے بارے میں پوچھنے لگا جن کی مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ چلتے چلتے مصر پہنچ گیا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ جب ان کا قاصد خط لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط پڑھ کر فرمایا، وہ آدمی کہاں ہے؟ قاصد نے کہا، قیام گاہ میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس پر نگاہ رکھنا، وہ کہیں چلا نہ جائے ورنہ تمہیں سخت سزا دوں گا۔ قاصد اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، تم کیا پوچھتے ہو؟ اس نے اپنے سوالات بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ کھجور کی ٹہنی لاؤ۔ میں نے جا کر ان کو ٹہنی لا دی۔ انہوں نے سبھی کو اس ٹہنی سے اتنا مارا کہ اس کی پیٹھ زخمی ہو گئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ جب اس کی پیٹھ ٹھیک ہو گئی تو اسے پھر ٹہنی سے اتنا مارا کہ اس کی پیٹھ زخمی ہو گئی اور اسے چھوڑ دیا۔ جب اس کی پیٹھ ٹھیک ہو گئی اور اسے مارنے کے لیے تیسری مرتبہ بلایا تو سبیغ نے کہا، اے امیر المؤمنین، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو اچھی طرح قتل کریں، اور اگر آپ میرا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ قرآن کی متشابہ آیات کے بارے میں پوچھنے اور گفتگو کرنے سے میں نے توبہ کر لی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے علاقے میں جانے کی اجازت دے دی اور وہاں کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ سبیغ کے ساتھ کوئی مسلمان نہ بیٹھا کرے۔ اس سے سبیغ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اب سبیغ کی حالت ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ اب لوگوں کو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت دے دو۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنو تمیم کے ایک آدمی کو سبیغ بن عسل کہا جاتا تھا۔ وہ مدینہ منورہ آیا۔ اس کے پاس چند کتابیں تھیں اور وہ قرآن کی متشابہ آیات کے بارے میں پوچھا کرتا تھا جن کی مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو اس کے لیے کھجور کی ٹہنیاں تیار کروائیں اور آدمی بھیج کر اسے بلایا۔ جب وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں اللہ کا بندہ سبیغ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ عمر ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کر کے اسے ٹہنیوں سے مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ اس کا سر زخمی ہو گیا اور خون اس کے چہرے پر بہنے لگا۔ تو سبیغ نے کہا، اے امیر المؤمنین، اب بس کر دیں، اللہ کی قسم میرے دماغ میں جو شیطان گھسا ہوا تھا وہ اب جاتا رہا۔ اب عثمان کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں لکھا کہ اس کے ساتھ نہ بیٹھو، چنانچہ جب وہ آتا اور ہم 100 آدمی بھی ہوتے تو ہم بکھر جاتے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سبیغ تمیمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے سورہ ذاریات کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آگے اور حدیث ذکر کی۔ ابن انباری کی روایت میں یہ ہے کہ پہلے تو سبیغ اپنی قوم کا سردار تھا، لیکن اس واقعے کے بعد اس کی قوم میں اس کی کوئی حیثیت نہ رہی۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کچھ لوگ مصر میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے ملے اور ان سے کہا، ہمیں اللہ کی کتاب میں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جن پر عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے لیکن ان پر عمل نہیں ہو رہا، اس لیے ہم اس بارے میں امیر المؤمنین سے ملنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما مدینہ آئے اور یہ لوگ بھی ان کے ساتھ مدینہ آئے۔ حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، کچھ لوگ مجھ سے مصر میں ملے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی کتاب میں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں جن پر عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے لیکن ان پر عمل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اس بارے میں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہیں اکٹھا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہما انہیں اکٹھا کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے۔ ان میں سے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ قریب تھا اسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے سارا قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے سارا دل میں جما لیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے سارا نگاہ میں بٹھا لیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے سارا قرآن یاد کر لیا ہے؟ کیا تم نے سارے پر عمل کر لیا ہے؟ پھر ان میں سے ایک ایک کو بلا کر ہر ایک سے یہی سوالات کیے۔ پھر فرمایا، عمر کو اس کی ماں گم کرے۔
کیا تم عمر کو اس بات کا مکلف بناتے ہو کہ وہ تمام لوگوں کو قرآن پر عمل کرنے کے لیے کھڑا کر دے؟ ہمارے رب کو پہلے سے معلوم ہے کہ ہم سے خطائیں سرزد ہوں گی۔ پھر یہ آیت پڑھی، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ ترجمہ، جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں جو بھاری بھاری کام ہیں، اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری خفی برائیاں تم سے دور فرما دیں گے اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کر دیں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا مدینہ والوں کو معلوم ہے کہ تم لوگ کس وجہ سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر انہیں معلوم ہوتا تو میں تمہارے اوپر رکھ کر ان کو بھی یہی نصیحت کرتا۔ قرآن کے سیکھنے سکھانے پر اجرت لینے کو ناپسند سمجھنا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خود تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی کاموں میں مشغول رہتے تھے، اس لیے جب کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قرآن سکھانے کے لیے ہم میں سے کسی کے حوالے فرما دیتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی میرے حوالے کیا، وہ گھر میں میرے ساتھ رہتا تھا، میں اسے رات کو گھر میں کھانا کھلاتا اور اسے قرآن پڑھاتا اور وہ اپنے گھر واپس چلا جاتا۔ اسے یہ خیال ہوا کہ اس پر میرا کچھ حق ہے، اس لیے اس نے مجھے ایک ایسی کمان ہدیے میں دی کہ میں نے اس سے عمدہ لکڑی والی اور اس سے اچھا مڑنے والی کمان کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا اس کمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر تم اسے گلے میں لٹکاؤ گے تو یہ تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان ایک چنگاری ہوگی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو قرآن کی ایک سورت سکھائی، اس نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو ایک کپڑا یا چادر ہدیہ میں دی۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے لوگے تو تمہیں آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھایا، میں نے انہیں ہدیے میں ایک کمان دی، وہ اسے گلے میں لٹکا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ حضور نے فرمایا، اے ابی، یہ کمان تمہیں کس نے دی؟ انہوں نے کہا، حضرت طفیل بن عمر نے، میں نے انہیں قرآن پڑھایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے گلے میں ڈال لو، لیکن ہے یہ جہنم کا ایک ٹکڑا۔ حضرت ابی نے کہا، یا رسول اللہ، ہم ان کا کھانا بھی کھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھانا کسی اور کے لیے پکایا گیا ہو لیکن موقع پر تم بھی پہنچ گئے ہو تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو تمہارے لیے ہی پکایا گیا ہو اگر تم اسے کھاؤ گے تو آخرت میں تمہارا اتنا حصہ کم ہو جائے گا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک آدمی تھا جسے میں قرآن سکھاتا تھا، اس نے مجھے ایک کمان ہدیے میں دی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عوف، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ سے اس حال میں ملو کہ تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان جہنم کی ایک چنگاری ہو؟ حضرت مثنى بن وائل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میں نے ان کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ان سے ایک آدمی نے قرآن سکھانے والی کی تنخواہ کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اندر آیا جس نے اپنے کندھے پر کمان ڈالی ہوئی تھی۔ وہ کمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی۔ حضور نے فرمایا، تمہاری کمان بہت عمدہ ہے، کیا تم نے یہ خریدی ہے؟ اس آدمی نے کہا، نہیں، میں نے ایک آدمی کے بیٹے کو قرآن پڑھایا تھا، اس نے مجھے یہ ہدیے میں دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آگ کی کمان تمہارے گلے میں ڈالے؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے واپس کر دو۔ حضرت اسیر بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جو سارا قرآن پڑھ لے گا اسے میں 2000 وظیفہ لینے والوں میں شامل کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اوہ، کیا اللہ کی کتاب پر وظیفہ دیا جائے گا؟ حضرت سعد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک گورنر کو خط لکھا کہ لوگوں کو قرآن سیکھنے پر کچھ وظیفہ دو، تو اس گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ آپ نے مجھے لکھا ہے کہ لوگوں کو قرآن سیکھنے پر کچھ وظیفہ دو، اس طرح تو وہ بھی قرآن سیکھے گا جو صرف وظیفہ کے رجسٹر میں اندراج کروانا چاہتا ہوگا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں لکھا کہ اچھا، لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کی بنیاد پر دو۔
حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علم اور قرآن والو، علم اور قرآن پر قیمت مت لو، ورنہ زناکار لوگ تم سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ چونکہ دوسری حدیث میں قرآن پڑھانے پر اجرت لینے کی اجازت بھی آئی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اجرت نہ لے، اور اگر لے تو پڑھانے میں جو وقت خرچ ہوا ہے اجرت کو اس کا بدل سمجھے، پڑھانے کے عمل کا بدل نہ سمجھے۔ لوگوں میں قرآن کے بہت زیادہ پھیل جانے کے وقت اختلاف پیدا ہونے کا ڈر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ان کے پاس ایک خط آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ والوں میں بہت سے لوگوں نے اتنا قرآن پڑھ لیا۔ یہ پڑھ کر خوشی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کہا، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ میں نے کہا ان میں اختلاف ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا، اوہو، تمہیں یہ کہاں سے پتہ چل گیا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا تو میں اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرے پاس بلانے کے لیے آدمی بھیجا، میں نے انہیں کوئی عذر کر دیا، پھر انہوں نے یہ کہلا کر بھیجا کہ میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ تمہیں ضرور آنا ہوگا۔ چنانچہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا، تم نے کوئی بات کہی تھی؟ میں نے کہا، استغفر اللہ، اب وہ بات دوبارہ نہیں کہوں گا۔ فرمایا، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم نے جو بات کہی تھی وہ دوبارہ کہنی ہوگی۔ میں نے کہا، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے پاس خط میں یہ لکھا ہوا آیا ہے کہ کوفہ والوں میں سے بہت سے لوگوں نے اتنا قرآن پڑھ لیا ہے۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہیں یہ کہاں سے پتہ چلا؟ میں نے کہا، میں نے یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ سے لے کر وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ تک پڑھی ہے۔ ترجمہ: اور بعض آدمی ایسا بھی ہے کہ آپ کو اس کی گفتگو جو محض دنیاوی غرض سے ہوتی ہے مزیدار معلوم ہوتی ہے، اور وہ اللہ کو حاضر و ناظر بتاتا ہے اپنے ما فی الضمیر پر، حالانکہ وہ آپ کی مخالفت میں نہایت شدید ہے، اور جب پیٹھ پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا ہے کہ شہر میں فساد پیدا کرے اور کسی کے کھیت یا مواشی کو تلف کرے، اور اللہ تبارک و تعالی فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ جب لوگ اس طرح کریں گے تو قرآن والا صبر نہیں کر سکے گا۔ پھر میں نے یہ آیت پڑھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: اور جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا خوف کر تو نخوت اس کو اس گناہ پر دونا آمادہ کر دیتی ہے، سو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے اور وہ بری ہی آرام گاہ ہے۔ اور بعض آدمی ایسا بھی ہے کہ اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نے ٹھیک کہا۔ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ایک دفعہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا خیال یہ ہے کہ قرآن لوگوں میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے۔ میں نے کہا، یا امیر المؤمنین، مجھے تو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ کھینچ کر فرمایا، کیوں؟ میں نے کہا، اس لیے کہ جب سب لوگ قرآن پڑھیں گے اور صحیح مطلب سمجھنے کی استعداد نہیں ہوگی تو اپنے طور سے معنی اور مطلب تلاش کرنے لگیں گے، اور جب معنی اور مطلب تلاش کرنے لگیں گے تو ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور جب ان میں اختلاف ہو جائے گا تو ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے چھوڑ دیا اور الگ بیٹھ گئے۔ پس وہ دن میں نے جس پریشانی میں گزارا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر ظہر کے وقت ان کا قاصد میرے پاس آیا اور اس نے کہا، امیر المؤمنین بلا رہے ہیں، چلو۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا، تم نے کیا بات کہی تھی؟ میں نے اپنی ساری بات دہرائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سمجھتا تو میں بھی اسے تھا، لیکن میں لوگوں سے یہ بات چھپاتا تھا۔ قرآن کے قاریوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نصیحتیں۔ حضرت کنانہ عدوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملک شام میں مسلمانوں کے جو لشکر تھے ان کے امراء کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خط میں لکھا کہ قرآن کے تمام حافظوں کی فہرست میرے پاس بھیج دو تاکہ میں ان کا وظیفہ بڑھاؤں اور انہیں اطراف عالم میں لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے بھیج دوں۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے لکھا،
کہ ہمارے یہاں حافظوں کی تعداد 300 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان حافظوں کو یہ نصیحتیں لکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط اللہ کے بندے عمر کی طرف سے حضرت عبداللہ بن قیس، ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھ جتنے حافظ قرآن ہیں ان سب کے نام ہیں۔ سلام علیکم، اما بعد۔ یہ قرآن تمہارے لیے باعث اجر، سبب شرف و عزت اور آخرت میں کام آنے والا ذخیرہ ہے، اس لیے تم اس کے پیچھے چلو، اپنی خواہشات کو قربان کر کے اس پر عمل کرو۔ قرآن تمہارے پیچھے نہ چلے، یعنی قرآن کو اپنی خواہشات کے تابع نہ بناؤ، کیونکہ قرآن جس کے پیچھے چلے گا تو قرآن اسے گدی کے بل گرا دے گا، پھر اسے آگ میں پھینک دے گا، اور جو قرآن کے پیچھے چلے گا قرآن اسے جنت الفردوس میں لے جائے گا۔ تم اس بات کی پوری کوشش کرو کہ قرآن تمہارا سفارشی بنے اور تم سے جھگڑا نہ کرے، کیونکہ قرآن جس کی سفارش کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس سے جھگڑا کرے گا وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اور یہ جان لو کہ قرآن ہدایت کا چشمہ اور علم کی رونق ہے، اور یہ رحمان کے پاس سے آنے والی سب سے آخری کتاب ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھولتے ہیں۔ اور جان لو کہ بندہ جب رات کو کھڑا ہوتا ہے اور مسواک کر کے وضو کرتا ہے، پھر تکبیر کہہ کر نماز میں قرآن پڑھتا ہے، تو فرشتے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر کہتا ہے اور پڑھ اور پڑھ۔ تم خود پاکیزہ ہو اور قرآن تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ اور اگر وہ وضو کرے لیکن مسواک نہ کرے تو فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسی تک محدود رہتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کرتا۔ غور سے سنو، نماز کے ساتھ قرآن کا پڑھنا محفوظ خزانہ اور اللہ کا مقرر کردہ بہترین عمل ہے، لہذا جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو۔ نماز نور ہے اور زکوٰۃ دلیل ہے، اور صبر روشن اور چمکدار عمل ہے، اور روزہ ڈھال ہے، اور قرآن تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف ہوگا، لہذا قرآن کا اکرام کرو اور اس کی توہین نہ کرو، کیونکہ جو قرآن کا اکرام کرے گا اللہ اس کا اکرام کرے گا، اور جو اس کی توہین کرے گا اللہ اس کی توہین کرے گا۔ اور جان لو کہ جو قرآن پڑھے گا اور اسے یاد کرے گا اور اس پر عمل کرے گا اور جو اس میں ہے اس کا اتباع کرے گا تو اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اگر اللہ چاہے گا تو اس کی دعا دنیا میں پوری کر دے گا، ورنہ وہ دعا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ ہوگی۔ اور جان لو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے جو ایمان والے اور اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو کنانہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے قرآن کے حافظوں کو جمع کیا، ان کی تعداد تقریباً 300 تھی۔ پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے قرآن کی عظمت بیان کی اور فرمایا، یہ قرآن تمہارے لیے باعث اجر ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے بوجھ اور وبال بن جائے، لہذا تم قرآن کا اتباع کرو، اپنی خواہشات کو قربان کر کے اس پر عمل کرو، قرآن کو اپنی تابع نہ کرو، کیونکہ جو قرآن کے تابع ہوگا اسے قرآن جنت کے باغوں میں لے جائے گا، اور جو قرآن کو اپنے تابع کرے گا تو قرآن اسے گدی کے بل گرا کر آگ میں پھینک دے گا۔ حضرت ابو اسود دیلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے قرآن کے حافظوں کو جمع کیا اور فرمایا، میرے پاس اندر صرف قرآن کے حافظوں کو ہی لاؤ۔ چنانچہ ہم تقریباً 300 حافظ ان کی خدمت میں اندر گئے، پھر انہوں نے ہمیں نصیحت کی اور فرمایا، تم لوگ شہر والوں کے حافظ ہو، کہیں ایسے نہ ہو کہ لمبی مدت گزر جانے پر تمہارے دلوں میں سختی آ جائے، جیسے کہ اہل کتاب کے دل سخت ہو گئے۔ پھر فرمایا، ایک صورت نازل ہوئی تھی جو سورہ برات جتنی لمبی تھی، اور سورہ برات کی طرح اس میں سختی اور ڈانٹ ڈپٹ تھی، اس وجہ سے ہم کہتے تھے کہ یہ سورہ برات کی مشابہ ہے۔ اس کی ایک آیت مجھے یاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ابن آدم کو سونے کی 2 وادیاں مل جائیں تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرنے لگے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اور ایک صورت اور بھی نازل ہوئی تھی جس کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ یہ سورہ مسبحات کے مشابہ ہے، کیونکہ وہ بھی سبح للہ سے شروع ہوتی تھی۔ اس کی ایک آیت مجھے یاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ترجمہ، اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ ہر بات گواہی بنا کر تمہاری گردنوں میں ڈالی جائے گی، پھر قیامت کے دن اس کے بارے میں تم سے پوچھ ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس کوفہ کے کچھ لوگ آئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں سلام کیا اور انہیں اس بات کی تاکید کی کہ وہ اللہ سے ڈریں اور قرآن کے بارے میں آپس میں جھگڑا نہ کریں، کیونکہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے اور نہ اسے چھوڑا جا سکتا ہے، نہ اسے زیادہ پڑھنے سے دل اکتاتا ہے، اور کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ شریعت اسلام کے حدود، فرائض اور اوامر سب ایک ہی ہیں؟ اگر قرآن میں ایک جگہ کسی کام کا حکم ہوتا
اور دوسری جگہ اس کی ممانعت ہوتی تو پھر تو قرآن میں اختلاف ہوتا۔ قرآن میں تمام مضامین ایک دوسرے کی تائید کرنے والے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ تم لوگوں میں علم اور دین کی سمجھ اور لوگوں سے زیادہ ہے، اور اگر مجھے کسی آدمی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے علوم کو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے اور اونٹ مجھے اس تک پہنچا سکتے ہیں، تو میں اس سے علم حاصل کرنے کے لیے ضرور اس کے پاس جاتا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ مجھے خوب معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر سال قرآن ایک مرتبہ پیش کیا جاتا تھا، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ پر 2 مرتبہ پیش کیا گیا تھا۔ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قرآن سناتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، اور میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کر سناتا تو حضور ہمیشہ فرماتے کہ میں نے قرآن بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن جو میری طرح قرآن پڑھتا وہ میری طرح پڑھتا رہے اور اسے غلط سمجھ کر چھوڑے نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی کئی طرح قرآن پڑھنا ثابت ہے، جو ان میں کسی ایک طرح قرآن پڑھتا ہے وہ اسے نہ چھوڑے، کیونکہ جو ان میں کسی ایک طرح کا انکار کرے گا وہ باقی تمام کا انکار کرنے والا شمار ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہمدان کے رہنے والے ایک صاحب بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا مدینہ منورہ جانے کا ارادہ ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگوں میں دینی سمجھ اور قرآن کا علم مسلمانوں کے باقی تمام لشکروں سے زیادہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آگے لمبی حدیث ذکر کی ہے جس میں یہ بھی ہے کہ اس قرآن میں کسی قسم کا اختلاف نہیں، اور نہ یہ زیادہ پڑھنے سے پرانا ہوتا ہے اور نہ اس کی عظمت دل میں کم ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کے حافظ میں مندرجہ ذیل نشانیاں ہونی چاہیے جن سے وہ پہچانا جائے۔ اس زمانے میں قرآن کا ہر حافظ قرآن کا عالم بھی ہوتا تھا۔ رات کو لوگ جب سو رہے ہوں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہو، دن کو لوگ بغیر روزے کے ہوں تو وہ روزے دار ہو، اور جب لوگ خوش ہو رہے ہوں تو امت کے غم میں غمگین ہو، اور جب لوگ ہنس رہے ہوں تو اللہ کے سامنے رو رہا ہو، اور جب لوگ آپس میں مل کر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوں تو وہ خاموش ہو، اور جب لوگ اکڑ رہے ہوں تو عاجز اور مسکین بنا ہوا ہو۔ اور اسی طرح حافظ قرآن کو رونے والا، غمگین، حکمت والا، بردبار، علم والا اور خاموش رہنے والا ہونا چاہیے، اور بدسلوک، غافل، شور مچانے والا، چیخنے والا اور تیز مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تم اس طرح کی پوری کوشش کرو کہ تم سننے والے بنو، یعنی سنانے سے زیادہ اچھے لوگوں کی سنا کرو، اور جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تو اپنے کان اس کے حوالے کر دو، یعنی پورے غور سے اسے سنو، کیونکہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے کام کا حکم دے رہے ہوں گے یا کسی برے کام سے روک رہے ہوں گے۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.